جب ہم چیزوں کو ٹیبل پہ رکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈیموکریٹس کی وہ کلیدی کیا وجوہات ہیں کہ وہ ریپبلکنز کی نسبت اتنے ووٹرز نہیں نکال پائے کہ وہ الیکٹورل ووٹ حاصل کر پاتے؟ تھینک یو. سب سے پہلے تو میں ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ہمارے نئے پریزیڈنٹ ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں. اور جہاں تک ڈیموکریٹس کی، میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلی جو میری سمجھ میں ہے کہ ہماری جو پریزیڈینشیل کیمپین تھی وہ بہت لیٹ شروع ہوئی تھی. یہ بہت بڑا الیکشن تھا، اور اگر بائیڈن پہلے اناؤنس کر دیتے تو آئی تھنک آج جو ہم نے سامنا کرنا پڑا ہے ایسا نہ ہوتا. کیونکہ کیمپین، پریزیڈینشیل کیمپین، جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کمالا ہیرس جو ہیں وہ رن کریں گی ایز اے پریزیڈنٹ، تو لوگ جو تھے وہ اس چیز کے لیے ریڈی نہیں تھے. دوسری بات یہ جو میری سمجھ میں ہے کہ یہ بہت اچھی اپرچونیٹی تھی کمالا ہیرس کے لیے کہ وہ ایک ہسٹری میں ایسا پہلی مرتبہ ہوتا اگر وہ الیکٹ ہو جاتی تو وہ فرسٹ فیمل پریزیڈنٹ کی نظر سے امریکہ ہوتی. لیکن I think people of America, they are not ready for the female president. کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ڈیموکریٹ کی طرف سے. اگر بائیڈن کسی کو خود کو رہ کے اس کو کنٹینیو کرتے تو میں بھی بہت اچھی بہت اچھا چانس تھا. کیونکہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت نیک سے نیک کمپٹیشن ہوئے گا، ایسا نہ ہوتا. اور جو ابھی ریزلٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں ایسا نہ ہوتا. کیونکہ دیکھیں ابھی سینٹ میں 180 198 لائک ابھی تک ان کی لیڈ ہے کانگریس میں، ہاؤس میں. تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ لیٹ کیمپین کا شروع ہونا بھی ایک ہمارے لیے تھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. عائشہ خان، یہ ڈیموکریٹس کو یہ بہت لیٹ احساس کیوں ہوا کہ بائیڈن کے لیے، بائیڈن کے صحت کے مسائل بھی تھے اور چیزیں بھی، یہ مقابلہ کرنا مشکل ہے، اور بر وقت وہ فیصلہ کیوں نہیں کر پائے؟ کیونکہ پہلی دفعہ تو ٹرمپ نہیں آ رہے تھے، وہ پہلے 2016 میں دیکھ چکے تھے، مقابلہ کیا جا چکا تھا، اور ہیلری کلنٹن جیسی ایک ڈائنامک پرسنالٹی بھی ہار گئی تھی ان سے. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ کی غلطی تھی، اور ہم اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو ارلیئر بتایا کہ اگر بائیڈن یہ فیصلہ نہ کرتے کہ ہیرس کو لے کے آتے، اگر خود ہی اس کو کنٹینیو کرتے تو شاید یہ ریزلٹ نہ ہوتے جو کہ ابھی ہمارے سامنے ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ یوکرین وار اور غزہ کے جو معاملات ہیں، اسرائیل کی جارحانہ پالیسی، یہ بھی اثر انداز ہوئی، ڈیموکریٹس کو نقصان پہنچایا ہے اس نے؟ بالکل، یہ بات تو ہے کہ یہ جو ان کی پالیسی تھی، اٹس ون آف دا ریزن کہ ڈیموکریٹس کو شکست ہوئی ہے. جی اچھا، عائشہ صاحبہ یہ بتائیے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ ایک مختلف مزاج کے سیاستدان ہیں، اور آپ کے پاس بہت کچھ تھا ان کے خلاف. جو ان کی پروسیکیوشن ہوئی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ ان کی فیور میں گئی یا ان کے اگینسٹ ہوئی؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو بھی کیش کیا. جو پارٹی ڈیموکریٹس ان کے بارے میں اسٹیٹمنٹس دیتے تھے، وہ تو پبلک نے اس کو بالکل الٹ لیا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے فیور میں گئی ہے، کیونکہ یاد رہے کہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ آپ الیکشن جیتتے نہیں. جہاں پہ منفی سوچ آ جاتی ہے وہاں پہ کامیابی نہیں ہوتی ہے. اور ایک اور بات میں یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ امریکہ میں جب یہ الیکشن ہوئے ہیں، ایک بہت بڑا میسج انہوں نے پوری دنیا کو دیا ہے کہ جس ملک میں عدلیہ کا نظام، جسٹس سسٹم ہوتا ہے، وہاں پہ اسی طرح سے کامیابی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ورنہ لوگ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہرانا اور یہ سب کچھ چیزیں جو بھی تھا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے، ایز اے بینگ اے ڈیموکریٹ آئی ایگری کہ ہماری طرف سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. اگر یہ کیمپین پہلے شروع کی جاتی بھرپور طریقے سے تو شاید اس طرح سے ہمیں شکست کا سامنا نہ ہوتا. لیکن ون آف دا ریزن جو کہ غزہ اور وار کا تھا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے. اچھا، اس وقت جو صورتحال ہے اکانومی کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وعدے کر چکا ہے ٹرمپ، خاص طور پر ٹیکس کم کرنے کے، روزگار کے حوالے سے، کیا ممکن ہے ریپبلکن کے لیے ان وعدوں کو پورا کرنا؟ آسانی سے پورا کر لیں گے؟
جی ہاں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کافی ٹیکس میں بریک دیا تھا، اور جو یہاں پہ ایوریج امیرکن ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی وجہ تھی ان کی جیت کی، کہ لوگ جو ہیں وہ ایوریج امیرکن کی بات کر رہے ہیں. دے ہیو اے لاٹ آف ایکسپیکٹیشن اور اے لاٹ آف ہائی ہوپ کہ جب ٹرمپ آئیں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا. صحیح ہے. اچھا عائشہ صاحبہ یہ بتائیے کہ جو اسپیچ کیا آج ٹرمپ صاحب نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جنگیں ختم کروں گا اور جنگوں کو بڑھاؤں گا نہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا امریکہ کے لیے یہ پاسبل ہے کہ اسرائیل جیسا الائے اس کی جو موٹیوز ہیں ان کو سپورٹ نہ کرے، اور جس جنگ میں اسرائیل موجود ہے امریکہ کی اس کو سپورٹ حاصل ہے، ٹرمپ کیا اس سے بیک آف کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو بھی پریزیڈنٹ اگر پیس کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو کے حق میں جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ایک یہ بھی بہت بڑی ان کی یہ کامیابی ہے کہ جو آتے ہی انہوں نے ایک پیس کا میسج دیا ہے. اور جنگ دنیا میں کہیں بھی جنگ ہو رہی ہے کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا، اور جہاں پہ پیس کی بات ہوتی ہے تو ہر کوئی ان کو پسند کرتا ہے. تو میرے خیال سے لوگوں کو، پوری دنیا کو اکٹھا لانا یہ بہت خوشائن بات ہے. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ اس وقت ایک نعرہ جو ان کا رہا ہے چین کی کنٹینمنٹ کے حوالے سے، تو اس میں پاکستان چین کا الائی ہے. پاکستان کے حوالے سے پالیسی کیا ہوگی، آپ کیا دیکھتی ہیں؟ اور ڈیموکریٹس کے دور میں پاکستان کے ساتھ جو صدمہری پیدا ہوئی وہ اب تبدیل ہوگی یا امریکہ کی پالیسی وہی برقرار رہے گی؟ دیکھیے، پالیسی جو ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ نیشنل پالیسی ہوتی ہے، لیکن جو میں سمجھتی ہوں کہ ٹرمپ کے بہت اچھی ریلیشن شپ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. اور جب وہ اقتدار میں تھے تو تب عمران خان صاحب جو تھے وہ اقتدار میں پاکستان میں تھے، تو بہت اچھی خوش آئند تعلقات دیکھے گئے دونوں ممالک کے درمیان میں. اور میں پوری امید کرتی ہوں کہ ابھی بھی جب وہ آئیں گے تو جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے اور ہماری جو نئی حکومت ہے ان کے ساتھ بھی خوش آئند تعلقات رہیں گے ضرور. صحیح. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ پریفر کریں گے، یا انڈیویجولی جس طرح وہ کلیم بھی کرتے رہے ہیں سیاسی شخصیات کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کو ترجیح دیں گے، یا ان کے لیے ان کے جو موٹیوز ہیں اس میں بھی کوئی ٹرمپ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں؟ I think he is an individual believer, or like as a businessman, as a former president, I think وہ اس کی طرف ضرور کریں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا عائشہ صاحبہ یہ بتائیے کہ جو انلیگل امیگرنٹس ہیں اس سے متعلق ٹرمپ صاحب نے پھر اپنا جو 2016 میں بھی وہ یہ بات کرتے تھے، اس بات کو انڈوز کیا کہ امریکہ میں جس نے رہنا ہے وہ قانونی طور پہ رہے. کتنا بڑا مسئلہ ہے غیر قانونی طور پہ جو لوگ امریکہ آتے ہیں، اور یہ اس نے ٹرمپ صاحب کو کتنا فائدہ ملا ہے اس سے؟ میں آپ کو بتاؤں سر کہ اس بار جو میجورٹی لٹینو ہے کمیونٹی، انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے. اور انلیگل جو ان کی پالیسیز ہیں، انلیگل جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سمجھتی ہوں کہ یہ امریکن کے حق میں بہتر ہوئے گا، کیونکہ جو امریکنس ہیں اکانومی کو لے کے وہ خود اسٹرگل کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ میرے خیال سے ایک اچھا اقدام ہے ان کی طرف سے. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ عائشہ خان صاحبہ.